بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، ہم نے کہا خذو، تھام لو، اس کو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دی۔ یہاں آتیناکم سے مراد تورات، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو اس کو، ما فیہ، جو اس میں ہے۔ کس کو یاد کرو؟ تورات کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا، فضل اللہ، پس نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، رحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، لکنتم، البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین، گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں، پیچھے ذکر ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور وہ جو ہے ایک وادی میں پہنچ گئے، تو وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک کتاب دیں، اور ایسی کتاب یا قانون کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان پر تورات کو نازل کیا۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہم سے خود کلام نہ کرے کہ یہ میری کتاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کلام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کے گئے، 70 آدمیوں کو، اور پھر ان 70 آدمیوں کو غیب سے آواز آئی کہ یہ میری کتاب ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم ایسے کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ تو پھر کیا آیا؟ اللہ کا عذاب آیا، ایک کڑک آئی، بجلی آئی، اور اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یہی میرے گواہ ہیں، اگر یہ مر جائیں گے تو قوم جو ہے وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں زندہ کیا اور وہ مان گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جب وہ واپس آئے تو اب انہوں نے کیا کہا؟ واپس آنے کے بعد پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے، یعنی انہوں نے آ کر کہا کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، تورات اللہ نے نازل کی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں سے جو قوانین تمہیں آسان لگتے ہیں ان پر عمل کر لو، اور جو مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر اس والی جو حالات اور کیفیات تھی اللہ رب العزت ان آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ وہ حالات اور کیفیت کیا تھی کہ جب انہوں نے اس طرح کی غلط بیانی کی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کے سروں پر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا، یعنی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی ان کے اوپر گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یعنی وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تم پر کیا کر دیا؟ طور پہاڑ کو مسلط کر دیا۔ اب وہ جو ہے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کو کہو کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم جو ہے اس کتاب پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ روایات میں آتا ہے کہ اس طرح ان کے سر پر مسلط ہو گیا کہ مطلب دھوپ کی شعائیں بھی ان تک نہیں آ رہی تھی، اندھیرا ہو گیا، جیسے بادل چھا جاتے ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ طور پہاڑ گر گیا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ خیر، اللہ نے جو ہے ان سے عہد لیا اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اب ہم جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھامیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ نے کہا کہ پکڑو یا تھامو تورات کو مضبوطی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھام کر اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اس کو تھام کے رکھو نہیں، جیسے ہم نے قرآن مجید کو جو ہے
وہ تھام کر جو ہے غلاف کے اندر لپیٹ کر طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، اور ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں اور ہم کس طرح اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس پر عمل کرو۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس کی تعلیم و تعلم کا کام کرو کہ خود بھی سیکھو اور اس کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو اور اس کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ لعلکم، جب ہم پڑھیں گے، جب ہم اس کو یاد کریں گے، اس کو پڑھائیں گے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم پھر پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت بنو اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں۔ پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، وہ ہمارے دل میں آ جائے گا۔ پھر اگر ہمیں دنیا والے نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے برائی کی طرف ہمارے جب پاؤں اٹھیں گے، قدم اٹھیں گے، تو اللہ کے خوف سے وہ رک جائیں گے۔ یہ ہے تقویٰ کی کیفیت۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پانی پڑا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی، لیکن اللہ کے خوف سے جو ہے ہم پانی نہیں پیتے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہماری یعنی ایکسرسائز کروا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح تقویٰ حاصل کرنا۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کتاب اللہ کو، تورات کو یا قرآن مجید کو، تورات کس ذکر بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اب جب قرآن مجید آ گیا تو اللہ قرآن، اس کا مطلب قرآن مجید کا بھی ہے کہ جب تم اس کو یاد کرو گے، پڑھو گے، پڑھاؤ گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ پھر فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے جو ہے اس کے بعد انکار کیا ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی تم میں سے اکثر لوگوں نے جو ہے اللہ کے احکامات کا انکار کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم کیا ہے؟ خسارے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم نے تورات پر عمل نہیں کیا تمہارے بڑوں نے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، لیکن ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا اور پھر اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے تم سے عہد لیا کہ تم اس کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب بھی اگر جو ہے تم اس کی تصدیق کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کرو، تو تب بھی جو ہے تم اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے تم جو ہے مستحق ٹھہرو گے، مگر نہ جو ہے تم خسارے والے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، ہم نے کہا خذو، تھام لو، اس کو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دی۔ یہاں آتیناکم سے مراد تورات، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو اس کو، ما فیہ، جو اس میں ہے۔ کس کو یاد کرو؟ تورات کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، پس نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، رحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، لکنتم، البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین، گھاٹے کا سودا کرنے والوں میں سے۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں
پیچھے ذکر ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور وہ جو ہے ایک وادی میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک کتاب دیں اور ایسی کتاب یا قانون کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ان پر تورات کو نازل کیا۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہم سے خود کلام نہ کرے کہ یہ میری کتاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کلام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کے گئے، 70 آدمیوں کو، اور پھر ان 70 آدمیوں کو غیب سے آواز آئی کہ یہ میری کتاب ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم ایسے کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ تو پھر کیا آیا؟ اللہ کا عذاب آیا، ایک کڑک آئی، بجلی آئی اور اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یہی میرے گواہ ہیں، اگر یہ مر جائیں گے تو قوم جو ہے وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں زندہ کیا اور وہ مان گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب جب وہ واپس آئے تو اب انہوں نے کیا کہا؟ واپس آنے کے بعد پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے، یعنی انہوں نے آ کر کہا کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، تورات اللہ نے نازل کی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس میں سے جو قوانین تمہیں آسان لگتے ہیں ان پر عمل کر لو اور جو مشکل لگتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر اس والی جو حالات اور کیفیات تھی اللہ رب العزت ان آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ وہ حالات اور کیفیت کیا تھی کہ جب انہوں نے اس طرح کی غلط بیانی کی تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان کے سروں پر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا، یعنی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی ان کے اوپر گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یعنی وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ہم نے تم پر کیا کر دیا؟ طور پہاڑ کو مسلط کر دیا۔ اب وہ جو ہے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کو کہو کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم جو ہے اس کتاب پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ روایات میں آتا ہے کہ اس طرح ان کے سر پر مسلط ہو گیا کہ مطلب دھوپ کی شعائیں بھی ان تک نہیں آ رہی تھی، اندھیرا ہو گیا، جیسے بادل چھا جاتے ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ طور پہاڑ گر گیا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ خیر، اللہ نے جو ہے ان سے عہد لیا اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اب ہم جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھامیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ نے کہا کہ پکڑو یا تھامو تورات کو مضبوطی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھام کر اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اس کو تھام کے رکھو نہیں، جیسے ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ تھام کر جو ہے غلاف کے اندر لپیٹ کر طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، اور ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں اور ہم کس طرح اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اس پر عمل کرو۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس کی تعلیم و تعلم کا کام کرو کہ خود بھی سیکھو اور اس کو دوسرے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو اور اس کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ لعلکم، جب ہم پڑھیں گے، جب ہم اس کو یاد کریں گے، اس کو پڑھائیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم پھر پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں۔ پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا جو ڈر ہے وہ ہمارے دل میں آ جائے گا۔ پھر اگر ہمیں دنیا والے نہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے برائی کی طرف ہمارے جب پاؤں اٹھیں گے، قدم اٹھیں گے، تو اللہ کے خوف سے وہ رک جائیں گے۔ یہ ہے تقویٰ کی کیفیت۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ پیدا ہو جائے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پانی پڑا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی، لیکن اللہ کے خوف سے جو ہے ہم پانی نہیں پیتے،
کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہماری یعنی ایکسرسائز کروا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح تقویٰ حاصل کرنا. تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کتاب اللہ کو، تورات کو یا قرآن مجید کو، تورات کس ذکر بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اب جب قرآن مجید آ گیا تو اللہ قرآن، اس کا مطلب قرآن مجید کا بھی ہے کہ جب تم اس کو یاد کرو گے، پڑھو گے، پڑھاؤ گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے. اللہ پھر فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے جو ہے اس کے بعد انکار کیا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی تم میں سے اکثر لوگوں نے جو ہے اللہ کے احکامات کا انکار کیا. فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم کیا ہے، خسارے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پر بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم نے تورات پر عمل نہیں کیا تمہارے بڑوں نے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. لیکن ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، اور پھر اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے تم سے عہد لیا کہ تم اس کی کیا کرو گے، مدد کرو گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب بھی اگر جو ہے تم اس کی تصدیق کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کرو، تو تب بھی جو ہے تم اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے تم جو ہے مستحق ٹھہرو گے، مگر نہ جو ہے تم خسارے والے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ.